طہارت، پاکیزگی، صفائی، نفاست، یہ تقریباً مترادفات ہیں۔ طہارت یا پاکیزگی یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری طہارت، ایک باطنی طہارت، ایک جسمانی پاکیزگی، ایک روحانی پاکیزگی۔ ہر دو طرح کی طہارت و پاکیزگی یہ اسلام اور مسلمان کا طرۂ امتیاز ہے۔ مسلمان کبھی گندا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان نہ جسمانی اعتبار سے گندگی اختیار کرتا ہے، نہ روحانی اعتبار سے۔ مسلمان کا ظاہر بھی پاک صاف ہوتا ہے، مسلمان کا باطن بھی پاک صاف ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پاک صاف رہنے والے ہی پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں اہل قباء کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، کہ اس بستی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو طہارت اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ ایسے پاکیزگی کو پسند کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات اتری، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے پوچھا کہ تم طہارت اور صفائی کے اعتبار سے وہ کون سا عمل اختیار کرتے ہو کہ تمہاری نفاست پسندی کی گواہی اللہ قرآن مقدس میں دیتے ہیں اور اسے پسند فرماتے ہیں؟ تو وہ قباء کے رہنے والے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عورتوں کو خاص عمل نہیں کرتے، البتہ اگر کہیں پانی دستیاب نہیں ہوتا ہم مٹی سے ڈیلے سے استنجا کرتے بھی ہیں، تو پانی کی جستجو میں رہتے ہیں، اور پانی دستیاب ہونے پر ہم پانی سے طہارت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ انتہائی مبالغہ اختیار کرنا طہارت میں اللہ کو کتنا پسند ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ظاہر کو بھی صاف پاک رکھنا، باطن کو بھی صاف پاک رکھنا، اس کی اسلام تلقین کرتا ہے۔ اس لیے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور نصف الایمان، کہ طہارت یہ آدھا ایمان ہے۔ چونکہ ظاہر پاک ہوگا تو سوچ اور خیال پاک ہوں گے۔ انسان کا جسم، انسان کی جگہ، لباس، اطراف جیسے ہوں گے ویسی ذہن میں سوچ، فکر اور خیالات پروان چڑھتے ہیں۔ اس لیے ظاہر کو پاک رکھنا یہ حقیقت میں باطن کو پاک رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر اور باطن ہر دو اعتبار سے پاکی اور نفاست اختیار کرنے کی توفیق بخشے۔